Abasud. Hello. ये लाइन आप कोई और हिले नहीं बेटा, अपनी जगह खड़े रहना जैसे ये बेटा आप आओ ना बेटा ऐसे प्लीज प्लीज ये बेटा माइक नीचे तो चलो बेटा माइक देके नीचे संभाल आ जा माइक देके नीचे लाइन से चलो आप चलो नीचे माइक देख के चलो आ जाओ चलो बेटा ये लाइन चलो चलिए लाइन चलो आ जाओ तलबा का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम अपने इस इजलास के सदर मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद बज़्मुस्सलाम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने सदारती कलिमात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। ये पहले लगा दो हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कान युरीदु हर्थल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्थिहि वमन कान युरीदु हर्थद दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल इकराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और जलसे में शरीक होने वाले मेहमानान इज़ाम, सही और सच्ची बात तो ये है कि इन बच्चों के प्रोग्राम ने मेरे लिए कुछ बोलने की जगह वाकई ही नहीं रखी। सारी बातें जो मुझे कहने थी वो सारी बच्चों ने अपनी मासूम ज़बानों से अपनी अदाओं से कह दी। प्रोग्राम का मकसद और हमें इस तरह जमा करने का मकसद सिर्फ़ सैर व तफरीह नहीं होता, बल्कि कुछ सबक लेकर और कुछ सीख कर जाना होता है। सबसे पहली बात कि इन मासूम और छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा कर रहे हैं और बेबाक अंदाज में बिल्कुल घबराए बग़ैर, हम तो देखते होंगे कि अगर हमारा ऐलान तय हो जाए कि भाई आपको नमाज के बाद एक मुख्तसर ऐलान करना है, तो पूरी हमारी 4 रकात ऐलान की नज़र हो जाती है। ऐसा लगता है कि सलाम से पहले ही खड़े हो जाए और ऐलान कर लें, होश में ही नहीं होते। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माफ़ी ज़मीर को इतने बेबाक अंदाज में, इतने बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने पेश कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो ये समझ में आई और शायद हम सबको समझ में आई होगी
کہ اس کے پیچھے کتنی زیادہ اور کتنی بہترین محنت ہوئی ہوگی۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ محنت بچوں کی تو دکھ رہی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو اساتذہ کی محنت ہے، معاونین کی، منتظمین کی جو محنت ہے، جو پردے پر نہیں ہے، لیکن یہ بڑی محنت ہوتی ہے ان بچوں کو تیار کرنے میں۔ اور پھر اب وقت بھی نہیں ہے، مجھے تو 5-7 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میرے لیے تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن دوسری بات جو سمجھ میں آئی کہ اگر ان بچوں کی زندگی کا رخ صحیح کر دیا جائے تو انہی بچوں میں سے زکریا، انہی بچوں میں سے حضرت مولانا یوسف صاحب، انہی بچوں میں سے حضرت مولانا الیاس صاحب، اور انہی بچوں میں سے شاہ عبد القادر جیلانی صاحب، اور انہی بچوں میں سے انشاءاللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان بچوں کے رخ کو صحیح کر دیا جائے، اور رخ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے ان بچوں کے لیے وہ یہی مکتب کا نظام ہے۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے مکالمے، بہت ساری تقریر میں ہمارے سامنے بات آ بھی گئی کہ ہم اسکول اور ٹیوشن کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم مکتب کی غیر حاضری کو اور ان کو مکتب میں اچھی طرح تیار نہ کر کے بھیجنے کو بھی نقصان سمجھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ، ہاں، کپڑے بدل کر، نہا دھو کر، پاؤڈر لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر، اور جب بچہ مدرسے میں مکتب میں آئے تو ایسا لگتا ہے کہ استاد اگر اس بچے کے استاد نہ ہوتے تو شاید قریب بھی بٹھانے کو تیار نہ ہوتے۔ ہاں، یہ تو قرآنی علوم ہے، یہ تو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ مکتب ہمارے بچوں کے رخ کو صحیح کرنے کا بہترین سبب ہے، بہترین سبب ہے۔ اس لیے اگر ان بچوں کی تربیت میں اگر یہ بھر دیا جائے کہ اللہ ایک ہے، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، جگاتے ہیں، مارتے ہیں، جلاتے ہیں، عزت ذلت سارے نقشوں کے مالک اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، ان بچوں کی اس عمر میں اگر ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے، دنیا کا جو زہریلا اور زہر آلودہ جو نظام ہے باہر کی دنیا میں، جو ارتداد کے دہانے پر پہنچاتا ہے، الحاد کی زندگی پر پہنچاتا ہے، میرے بھائیوں، اس مکتب کی اس نظام سے ان دماغوں میں بھری جانے والی توحید اور سیرت اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ کا تعارف اور نبیوں کا تعارف ان بچوں کے معصوم دماغوں میں بھر دیا جائے، یہ باہر کی دنیا کا زہریلا ماحول ان بچوں کو دماغ پر بچوں کے اثر کرنے سے انشاءاللہ ضرور بچائے، ضرور بچائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بھائی ایک پودا، ہم تو اکثر مثالوں سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایک پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تو اب اس کو ضرورت ہوتی ہے بڑھنے کے لیے پانی کی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات میں ایک بات ملتی ہے، ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کمثل الغیث، وہ بارش کے پانی کی طرح ہے۔ کیا آپ نے فرمایا ہے؟ آپ نے سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا، بارش کی پانی کی طرح ہے۔ پانی سے کوئی آدمی دنیا میں مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے کھانا کھایا، اس کو ٹھنڈا پیش کر دو، ہاں بھائی ٹھنڈا پی لو، تھوڑی دیر کے بعد پانی، اس کو آئس کریم دے دو، تھوڑی دیر کے بعد کہے گا پانی۔ آپ کسی سے کوئی مستغنی نہیں ہے، بلکہ پانی اگر کم ہو جائے تو ہسپتال میں زیر علاج ہو جائے۔ پانی وہ نعمت ہے، پانی سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، پانی میرا لایا ہوا دین ہے، اس سے دنیا کا کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وہ ABCD سیکھ لے، وہ پیراگراف سیکھ لے اور وہ پائلٹ بن جائے سیکھتے سیکھتے، وہ بھی اس دین کے پانی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کی زندگی کو بچانے والا تو میرے دین کا پانی ہی ہے، یہی بچا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے پانی سے کوئی مستغنی نہیں ہے، کوئی بے نیاز نہیں ہے، ضرورت ہے اس کو پانی۔
اس لیے ہم اپنے بچوں کو وقت بھی نہیں ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے ان بچوں کے پودوں میں پانی ڈالا جائے، تیزاب سے اس پودے کو بچایا جائے۔ تیزاب کیا ہے؟ موبائل، گھر کا برا ماحول، دوسری بہت ساری چیزیں۔ ہم تو مسجد میں جب بچے آتے ہیں تو ان کو الف سے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، یہ پانی ہے، با سے ان کو بندگی سکھاتے ہیں، یہ پانی ہے، تا سے ان کو توبہ سکھاتے ہیں، یہ پانی ہے۔ یہی بچے جب اسکول کی دنیا میں جاتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں ایک فرق سمجھا رہا ہوں کہ جب وہ اسکول کی دنیا میں جاتے ہیں تو ان کو اے سے سیب کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور بی سے ان کو بال کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور سی سے تو بلی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ہاں بھائی، ڈی سے تو کتے کا تعارف ہو رہا ہے، اور یہاں پر الف سے اللہ اور بندگی اور توبہ اور ثواب اور جنت کے کام سمجھائے جا رہے ہیں۔ بڑو یہ پانی ہے اور وہ تیزاب ہے۔ جب بچہ ہمارے گھر آئے تو ان کا برین واش کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو مکتب میں صاف ستھرائی کے ساتھ اور ہر روز پابندی کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کرے۔ اللہ انہی بچوں میں سے انشاءاللہ معین الدین چشتی بھی بنائیں گے، عبد القادر جیلانی بھی بنائیں گے، یہ یہاں بات سیکھیں گے، ان کو بخاری کا امام بھی اللہ بنائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں، نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، آپ کے بیٹھنے کو اور ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، بچوں کے پروگرام کو بھی اللہ قبول کرے، ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اب جو ہے پروگرام کی آخری کڑی سے پہلے کی والی کڑی، تقسیم انعامات۔ بچے جو پوزیشن لائے ہیں اور انہوں نے اچھی کارکردگی کی ہے، ان بچوں کو انعامات تقسیم کرنے کے لیے جناب ریاض احمد صاحب، جناب محمد عمر خان صاحب، جناب حاجی جمیل صاحب، جناب عبدالغفار صاحب، ان حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور بچوں کے درمیان انعامات تقسیم فرما دیں۔ آ جائے بھائی، جناب ریاض احمد صاحب، ہاں بلائیے، ہاں 9 بچوں کو بلائیے، جناب محمد عمر خان صاحب، بچوں کو بلا کے لے کر آ جائیے، جناب حاجی جمیل صاحب، جناب عبدالغفار صاحب۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال ماشاءاللہ پوری کلاس میں یہ لوگ فرسٹ پوزیشن پہ تھے، اور الحمدللہ ان کے والدین پابندی کے ساتھ مکتب بھیجتے تھے۔ غیر حاضری بھی ان حضرات کی نہیں ہے، ان بچوں کی الحمدللہ پوری حاضری ان لوگوں کی رہی ہے، اور پچھلے سال پورے مدرسے میں ان بچوں کا سب سے زیادہ نمبر آیا تھا۔ وہ 9 بچے ہیں جن کو نام کے ساتھ ٹرافی دی جا رہی ہے۔ باقی جو شرکائے جلسہ ہیں، یعنی جو جلسے میں اہم رول ادا کیا ہے، ان حضرات کو ٹرافی دی جا رہی ہے۔ القمہ حافظ ابن ارشاد، عمر بن عبدالعزیز، عادل ابن نعیم اعظمی، اسد فیصل انصاری، طوبہ جاوید خان، ریان رئیس،
यहाँ रईस आ रही हैं, आ जल्दी आ जल्दी। इब्राहिम नईम आज़मी, सुमायरा कलाम शेख, सुनहरा इधर आ, सुनहरा इधर आ। अली मुख्तार खान, इन लोगों का होगा अब ये जलसे में जो शरीक है बच्चे। वो बच्ची को बस उसका दूसरा आ जाओ आप लोग, चलो बेटा आ जाओ इधर इधर, ये सब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट जल्दी से। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा जल्दी, चलो जल्दी जिसका हो जल्दी चलो, चलो जल्दी। सुनहरा ये देखो, सुनहरा माशाल्लाह मजमे की तरफ से 9,120 रुपये आए हैं। ये आ रहा माज आसिफ, अफ़ान इमरान, अबू बकर आसिफ, यूसुफ खालिद, सिब्तैन सुहैल, अफ़ान शकील, लाइन एक है ना सब। हाँ चलो इधर, उधर उधर जाके चलो, चलेगा चलेगा सब एक साथ। हाँ सब में नाम लिखा है, किसी नाम नहीं है ना। हाँ अल्लाह अकबर, इधर आओ, आप इधर आके जल्दी जरा सवाल लेके जल्दी सा आप फिर निकालो ना वहाँ जाओ। आप काम आपको चलो जो इधर पानी में चलो 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 ये लो बेटा, आ जाओ, ये लो ये ले ये ले भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितने बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं हर एक के लिए मशवरे से ये हुआ कि कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है उसको दिया जावे। ये उनके घर में भी काम आएगा, खुद भी पढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी अल्लाह का कलाम रहेगा उनके साथ में बरकतों से जुड़ा रहेगा, हमेशा उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए जितने बच्चे हैं सबको जो है कुरान करीम बतौर इनाम के, बतौर हदिया के पेश किया जा रहा है। हाँ, एक मुफ्ती साहब की ये राय है कि कलाम पाक जितने बच्चे हैं सबको नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 134 बच्चे हैं जिनको मिलना है, वो सब के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए, ज़ीरो के लिए। सेकंड से जो बच्चे 8 तक पढ़ते हैं अपने यहाँ सबको अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पाक दिया जाता है, और ज़ीरो के बच्चों को, फर्स्ट के बच्चों को बोतल इनाम में दिया जाता है। कुरान करीम आज अभी वक्त की किल्लत की वजह से रोक लिया जाता है क्योंकि इसके बाद बच्चे खाना खाएंगे, अभी कलाम पाक रखने का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ट्यूसडे को ये बच्चे पढ़ने आएंगे, हम लोग इंशाअल्लाह कुरान करीम तकसीम कर देंगे। बच्चों को, ज़ीरो के बच्चे जो फर्स्ट के बच्चे हैं उन्हें अभी इनाम तकसीम कर दिया जाता है क्योंकि बोतल तकसीम करने में आसानी है, इंशाअल्लाह दे दिया जाता है।
بھائی نماز کے لیے 10:15 کا ٹائم دیا گیا تھا، زیادہ ٹائم ہو جائے گا، اس لیے ہم جو ہیں بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ امام صاحب دعا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے انعامات قرآن کریم کے بچوں کے باٹل کے جو ان کے کھانے کے لیے انعام ہیں، وہ سب انشاءاللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں منگل کو پیش کیا جائے گا، سارے بچوں کو دیا جائے گا، چونکہ 10:15 کی نماز کا اعلان ہے، تاخیر ہو گئی۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف رکھ کے بہت بڑا آپ کا ممنون ہیں، مشکور ہیں۔ اللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرمائے۔ میں حضرت امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، تھوڑی سی دعا کرا دیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے رحم کے محتاج ہے، آپ کے کرم کے محتاج ہے، آپ کی مدد کے محتاج ہے، آپ کی حفاظت کے محتاج ہے۔ رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں اہل اسلام بستے ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے خزانے سے نصیب فرما۔ اے اللہ اس ہونے والے پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، مدرسین کو، اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ بچوں کو قبول فرما، بچوں کے مستقبل کو روشن بنا دے، اے اللہ ان کے ماں باپ کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ اسی محنت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو اے اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اس میں جتنے بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، مدرسین ہیں، اے اللہ جن کی بھی محنت لگی ہے یا اپنی اچھی محبت اور اچھی نظروں سے اس کو دیکھا ہے، اے اللہ ان تمام کی نسلوں کو ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، ان کی آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں میں حفاظ اور علماء دین کے دعات اور خدام پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو، اے اللہ مدد کرنے کو، ان بچوں کو تیار کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس کا وضو ہے سب میں بیٹھ جائیں، جس کا وضو نہیں وضو کر لیں، فوراً جو ہے اذان ہوگی اور نماز فوراً کھڑی ہو جائے گی، 10 منٹ کا ٹائم